اور کسی ایک شخصیت کے لیے پوری زندگی ضائع نہیں کر دی جاتی، تو میں تمہاری سوچوں میں شریک ہو جاؤں گا اور تم سے کہوں گا کہ تمہارا یہ سوچنا درست ہے، لیکن دل کی لگی اگر اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اگر تم زندگی کا آغاز اسی وقت کرو گے جب قندیل کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو ایک باپ کی حیثیت سے اپنے بیٹے کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تم تو اپنے دل سے مجبور ہو، تو میں تو اپنے دل سے مجبور ہوں۔ ہاں، اگر اب تم نے یہ گفتگو شروع کر ہی دی ہے تو مجھے اپنی آخری الفاظ بھی دے دو۔ جی ڈیڈی، میں سمجھا نہیں، غزال نے کس قدر شرمسار لہجے میں کہا۔ قندیل کے بغیر زندگی گزار سکو گے؟ یہ فیصلہ کر سکو گے کہ تمہارے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے؟ غزال کی گردن جھک گئی۔ چند لمحات خاموش رہ کر اس نے کہا، میں آپ کی خوش آمد نہیں کروں گا ڈیڈی، بس اتنا کہوں گا کہ بلا شبہ آپ ایک منفرد باپ ہے اور شاید ہی کسی کو اتنا سچا ساتھی باپ کی حیثیت سے ملا ہو۔ ڈیڈی، قندیل کے لیے میں زندگی کی آخری سرحد تک جانے کو تیار ہوں۔ میں اس مسئلے کو خالصتاً عشق کا مسئلہ نہیں کہہ سکتا، بس یوں سمجھیے کہ میرے دل کے تار کسی طور پر قندیل سے بندھے ہوئے ہیں، اور جب بھی عقل سے کام لے کر یہ سوچتا ہوں کہ ان تمام کاوشوں کا نتیجہ کیا ہوگا تو میرا ذہن میرا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور دل صرف ایک بات کہتا ہے کہ قندیل نہیں تو اس دنیا میں کچھ بھی نہیں۔ بہت اچھا کیا تم نے کہ اپنی دلی کفیات سے مجھے آگاہ کر دیا، لیکن ایک تجربے کار انسان کی حیثیت سے میں کچھ اور باتیں تمہیں سمجھا دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ تمہیں آسانی ہو۔ قندیل ایک پراسرار وجود ہے اور میں جانتا ہوں کہ ان شریف لوگوں نے اس کے بارے میں جو کچھ کہا ہے غلط نہیں ہے۔ پھر بہت سے مشاہدات ہمارے سامنے بھی آ چکے ہیں۔ یہ پراسرار کہانی کیا وجود رکھتی ہے اس کا فیصلہ ابھی ناممکن ہی ہے، لیکن اس بات کے امکانات ہیں کہ یہ اپنی حقیقتیں پانے کے بعد اس دنیا سے بالکل منحرف ہو جائے۔ ان حالات میں تمہارے دل کی لگی کیا گل کھلائے گی، اس بارے میں سوچا ہے؟ نہیں ڈیڈی، اور یہ سوچ کر اپنے ذہن کو پرگندہ نہیں کرنا چاہتا، گویا اندھے رستوں پر چلنے کا فیصلہ کر چکے ہو۔ ہاں ڈیڈی، زندگی میں ایک ہی فیصلہ کیا اور میرا خیال ہے اس سلسلے میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا دل کبھی نہیں توڑوں گا، بلکہ میں خود بھی تمہارا ساتھ دوں گا اور اس مسئلے میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، تاکہ اگر کہیں مایوسیوں کے ہاتھوں نہ ڈال ہو کر تم گر پڑو تو کم از کم میں تمہیں سہارا دے کر وہاں سے اٹھا کر لا سکوں۔ غزال گردن چکائے خاموش بیٹھا رہا اور کرنل فیروز اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ پھر دفتر نہیں کرنل فیروز کا گن گرج والا کہکا گونج اٹھا اور غزال چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ واہ بیٹے واہ، وادی عشق میں پہلے قدم پر ہی اتنی پریشانی اور اداسی طاری ہو گئی تم پر۔ ناکامی کا تصور اس وقت تک ذہن میں نہ آنے دو جب تک ناکامی اپنی آخری شکل اختیار کر کر سامنے نہ آ جائے۔ ہو سکتا ہے ناکامیوں کا وجود ہی نہ ہو۔ غزال کے چہرے پر حیرت اور مسرت کی لہریں پھیل گئی۔ اس نے مسرور انداز میں کہا، ڈیڈی، کیا آپ کچھ پر امید ہیں اس سلسلے میں؟ 100% پر امید ہوں بیٹے، محبت نے تو پتہ نہیں کیا کیا گل کھلائے ہیں۔ یہ تو ایک بہت چھوٹا سا معاملہ ہے۔ اپنے آپ کو پرعزم بناؤ، مضبوط رکھو اور یہ بات دل میں بٹھا لو کہ جو کچھ ہوگا تمہاری پسند کے مطابق ہوگا۔ ڈیڈی، میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ آپ نے ہمیشہ مجھے عزم اور حوصلے بخشے ہیں اور میں آپ ہی کی رہنمائی سے اپنی شخصیت تشکیل کر پایا ہوں۔ کرنل فیروز ہنسنے لگے، پھر بولے، ایک فوجی سے تم کبھی بزدلی کی توقع مت رکھنا، کیا سمجھے؟ اور تم ایک فوجی ہی کے بیٹے ہو۔ غزال مسکراتا رہا، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ڈیڈی ہاں، میں ایک فوجی کا بیٹا ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد غزال کرنل فیروز کے پاس سے اٹھ گیا۔ کرنل فیروز سے ہونے والی اس گفتگو نے اس کے ذہن سے الجھنوں کی ساری گرد صاف کر دی تھی اور اب وہ کافی مطمئن ہو گیا تھا، اور اس وقت نہ جانے کیوں اس کا جی قندیل سے ملنے کو چاہا اور وہ قندیل کے کمرے کی جانب چل پڑا۔ اس کا اندازہ تھا کہ قندیل سو رہی ہوگی، لیکن کمرے میں اس نے تیز روشنی دیکھی اور جب اس نے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو اسے ایک دم سے ذہنی جھٹکا سا لگا۔ قندیل کی کیفیت آج بھی کچھ مختلف سی تھی اور وہ زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھے ہوئی تھی اور اس کے سامنے لکڑی کی ایک صندوقچی رکھی تھی جس میں وہی لکڑیوں کے ٹکڑے موجود تھے جو لاش کے جسم پر زیور کی شکل رکھتے تھے۔ قندیل ان ٹکڑوں کو آپس میں بجا بجا کر انہیں مختلف حصوں میں تقسیم کر رہی تھی اور زمین پر ایک عجیب سی شکل بنا رہی تھی
غزال نے دروازے کو تھوڑا سا دھکیلا اور پھر اندر داخل ہو گیا، لیکن قندیل کو اس کے قدموں کی چھاپ بھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ وہ بدستور سر جھکائے اپنے کام میں مشغول رہی اور غزال گہری نگاہوں سے اس کی اس مصروفیت کا جائزہ لیتا رہا۔ تبھی قندیل نے مسکراتے ہوئے گردن اٹھائی اور غزال کا دل دک سے رہ گیا۔ قندیل کی آنکھیں سونے کی مانند چمک رہی تھیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی بھیانک مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اسی انداز میں غزال کو دیکھتے ہوئے کہا، سن رہے ہو یہ آوازیں؟ سن رہے ہو؟ محسوس کر رہے ہو؟ انہیں دیکھا کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ ہاں، تمہاری آواز مجھ تک آ رہی ہے۔ آگو شنالا ماشا شو پایا پیاؤ ہویرا ہویرا ہویرا۔ قندیل کی آواز بھیانک ہوتی جا رہی تھی اور اس کی گونج پورے کمرے میں ابھر رہی تھی۔ غزال کا دل دک دک کر رہا تھا۔ قندیل ایک لمحے کے لیے رکی جیسے کچھ سن رہی ہو، پھر وہ گردن ہلا کر بولی، ہویرا۔ اس کے بعد اس نے گردن جھکا لی، بال اس کے خوبصورت چہرے پر بکھر گئے۔ غزال سکتے کے سے عالم میں کھڑا تھا۔ قندیل کا یہ روپ اب اس کے لیے اجنبی نہیں تھا، لیکن اسے قندیل جیسی شگفتہ مزاج اور سوشل لڑکی کو اس کیفیت میں دیکھ کر شدید رنج ہوتا تھا اور وہ اس الجھن کا شکار ہو جاتا تھا کہ اس کا یہ مرض درست بھی ہوگا یا نہیں۔ قندیل سے متعلق جو کہانی اس نے سنی تھی وہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن وہ اسے جھٹلا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ کہانی روز سکندر نے سنائی تھی، جو قندیل کا وارث تھا۔ وہ خود ان لوگوں میں اس لیے شامل ہو گیا تھا کہ کسی قیمت پر قندیل کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جب وہ لوگ اپنی احمقانہ کاوشوں میں ناکام ہو جائیں گے تو پھر وہ خود قندیل کے علاج کی ذمہ داری قبول کرے گا اور اسے ملک سے باہر لے جائے گا۔ خواہ کچھ بھی ہو جائے، وہ قندیل کا آخری دم تک ساتھ دے گا۔ قندیل اسی طرح بیٹھی رہی، پھر اس نے گردن چٹکی اور چونکے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اب اس کی آنکھوں کی کیفیت درست ہو گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، مجھے سہارا دو غزال۔ اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور غزال بڑی چاہت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سہارا دیتا ہوا مسہری تک لے آیا۔ وہ کون ہے غزال؟ وہ مجھے کیوں پکارتے ہیں؟ اور غزال، مجھے یہ بتاؤ وہ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ غزال پریشان نظروں سے قندیل کو دیکھتا رہا۔ قندیل بہت الجھی نظر آ رہی تھی، پھر اس نے پھیکی سی مسکراہٹ سے غزال کو دیکھا اور آہستہ سے بولی، میرے لیے پریشان ہو غزال؟ بہت پریشان ہو نا تم؟ میں تمہاری صحت یابی چاہتا ہوں قندیل۔ میں تمہیں اس روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں جس میں دیکھ کر میں نے تمہیں مرکز زندگی بنا لیا تھا۔ میں ہر قیمت پر تمہیں صحت مند دیکھنا چاہتا ہوں۔ کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ تمہاری بیماری کیا ہے۔ تمہارے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن کہنے والے وہ لوگ ہیں جو تمہارے یقینی مخلص ہیں۔ وہ مجھ سے پہلے تمہیں چاہتے تھے اور اب بھی۔ کیا کہا جا رہا ہے میرے بارے میں؟ قندیل نے پوچھا۔ نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں وہ تمہارے بارے میں۔ مجھے بتاؤ قندیل، تم کیا ہو؟ آخر تم کیا ہو؟ کیا تمہیں کوئی اجنبی دنیا یاد آتی ہے؟ کیا تم محسوس کرتی ہو کہ تمہارا تعلق ہم سے نہیں ہے، کچھ اور لوگ تم سے متعلق ہیں؟ کون لوگ؟ قندیل نے کھوئے لہجے میں پوچھا۔ یہی تو میں نہیں جانتا، کاش میں جانتا ہوتا۔ کیا تمہیں کوئی لاش یاد ہے جو ایک تختے جیسی چیز پر لیٹی ہوئی تھی اور تم اس کے ساتھ تھی؟ کیا تمہیں سونے کا سانپ یاد ہے؟ کوئی ایسی چیز یاد ہے تمہیں؟ نہیں غزال، بالکل نہیں۔ وہ کون سی آوازیں ہیں جو تم سنتی ہو؟ آوازیں؟ ہاں، کیا کہتی ہیں وہ آوازیں تم سے اور تم ان سے گفتگو کرتی ہو؟ شمپوڑا کیا ہے؟ مجھے بتاؤ قندیل، عالم ہوش میں مجھے بس ایک بار سب کچھ بتا دو، اس کے بعد میری ذمہ داری ہے، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ قندیل خاموشی سے غزال کو دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، مجھے ضرور کچھ ہو گیا ہے غزال، میری کیفیت کچھ عجیب سی ہے۔ یہ دنیا مجھے بہت اچھی لگتی ہے غزال، تم میرے محبوب ہو، تمہارے ساتھ حیات کی آخری منزل تک کا سفر میرے دل کی سب سے بڑی آرزو ہے، لیکن میرے دماغ کا ایک دروازہ بند ہے، اس بند دروازے کے پیچھے کچھ ہے غزال۔ میں اپنے ذہن کے ایک خلیے کو ٹٹول چکی ہوں، مجھے اپنے وجود کے ذرے ذرے سے واقفیت ہے، لیکن وہ ایک دروازہ بند ہے۔ اس بند دروازے کی دوسری طرف کیا ہے غزال؟ تم میرے ذہن کا یہ چور دروازہ کھول دو، بس یہ دروازہ کھول دو، میں دوسری طرف دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرے دل میں پیاس ہے، تمہاری اس حسین دنیا کے ہر منظر سے مجھے پیار ہے، لیکن میری روح میں ایک تشنگی ہے، ایک کسک ہے۔
تم ایک ایسے انسان کا تصور کر سکتے ہو جو بھوکا ہو اور پھر اس کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے سجا دیے جائیں، وہ شکم سیر ہو کر کھائے، اس کا معدہ پر ہو جائے لیکن بھوک نہ مٹے، اسے اپنا وجود خالی خالی معلوم ہو؟ ان آوازوں کا کیا مفہوم ہے قندیل؟ مفہوم؟ قندیل ذہن پر زور ڈالنے لگی، پھر بولی، وہ مجھے کچھ یاد دلاتی ہیں، وہ بہت گداز ہوتی ہیں، سوز ہوتا ہے ان میں، اور غزال وہ مجھے اپنی لگتی ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ مجھ سے بچھڑ گئی ہو، وہ میری گمشدہ دنیا ہے، وہاں وہ ہے جو مجھے کھو بیٹھے ہیں، وہ مجھے پکارتے ہیں، وہ مجھے آوازیں دیتے ہیں، وہ کون ہے غزال؟ میں کون ہوں؟ کیا میں تم میں سے نہیں ہوں؟ غزال سرد نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، تم جو کچھ بھی ہو قندیل، لیکن صرف میری ہو، اگر تمہاری کوئی دنیا ہے تو میری بھی ایک کائنات ہے، وقت اگر مجھ سے امتحان چاہتا ہے تو میں نے امتحانوں سے کبھی منہ نہیں موڑا، تمہارے لیے جنگ کروں گا اور تمہیں حاصل کروں گا، میں تمہارے وجود کا ہر دروازہ کھول دوں گا، تمہیں ہر شے سے روشناس کروا دوں گا، اس کے بعد میں تمہیں آواز دوں گا، پھر یہ آواز تمہارے دل کے دریچوں سے طوفان کی کڑک بن کر ٹکرائے گی اور تم کہو گی، شمپورا اموریا اموریا، تم کہو گی، میں آ رہی ہوں غزال، میں آ رہی ہوں۔ غزال کا لہجہ بے حد عجیب ہو گیا، قندیل محبت بڑی نظروں سے غزال کو دیکھ رہی تھی، پھر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا غزال تو کتنا اچھا ہوتا، ہم دونوں۔ دیر تک غزال قندیل سے باتیں کرتا رہا، دوسرے دن دوپہر کے بعد پروفیسر گوری اور بھرت چندر راجدیو کی حویلی پہنچ گئے، وہ دونوں بھی متجسس تھے اور اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ پروفیسر گوری نے کہا، راجدیو جی، آپ نے ہمیں اس لاش وغیرہ کے بارے میں تفصیل تو بتائی تھی، لیکن ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ بہت ہی منتصر وقت میں یہ ایک عجیب کیفیت اختیار کر جائے گی۔ چارلس مورلاس بیچارہ بڑا بددل واپس گیا ہے، کہہ رہا تھا اگر عام حالات ہوتے اور یہ صورتحال نہ ہوتی تو وہ خود بھی ہمارے ساتھ شرکت کرتا اور ان معلومات سے لطف اندوز ہوتا، لیکن وہ کہتا تھا کہ اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایسی کوئی فرمائش کر سکے، کیونکہ اس کے ساتھی نے زبردست مجرمانہ کارروائی کی ہے اور آگے بھی نہ جانے اس کے ذہن میں کیا ہو۔ لیکن راجدیو جی، میں اور بھرت چندر اس موضوع پر بہت دیر تک گفتگو کرتے رہے ہیں اور ہم نے اپنے طور پر سوچا کہ آپ سے معلومات حاصل کریں کہ آپ کا اس سلسلے میں کیا پروگرام ہے۔ راجدیو نے روز سکندر کی طرف دیکھا تو روز سکندر مسکرا کر بولا، یہ بات تو آخری ہے پروفیسر گوری کہ ہم لوگ اس مسئلے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ابتدا میں ہم نے اس سے کہانی کو مکمل طور پر راز میں رکھا تھا، بلکہ آپ کو شاید اس بات پر حیرت ہو کہ قندیل کے بارے میں میری بیوی ابھی تک نہیں جانتی کہ اس کی شخصیت میں ایسی کوئی انوکھی بات پوشیدہ ہے، لیکن اب وقت کا کیا جائے جس نے یہ راز خود بخود کھول دیا ہے۔ ہم بلا شبہ طویل عرصے قبل اپنی مہمات کا یہ سلسلہ ترک کر چکے ہیں اور شاید اپنی مصروفیات کی وجہ سے دوبارہ اب کبھی اس طرف راغب نہ ہوتے، لیکن حالات نے ہمارا دامن نہیں چھوڑا اور مجبور کر دیا کہ ایک بار پھر کمر بستہ ہو جائے۔ باہر طور ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم گونڈا سوبارہ کے جنگلات میں پھر سے جائیں گے اور اس اسرار کا سراغ لگائیں گے۔ تو کیا آپ لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کون کون وہاں جا رہا ہے اور کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا؟ ابھی تک نہیں پروفیسر گوری، اگر آپ کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ آپ بھی ہماری اس مہم میں شریک ہو جائیں تو سب سے پہلے میں آپ کو اور بھرت چندر جی کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہماری اس مہم میں شرکت کریں، بشرطے یہ کہ آپ کے دل میں بھی یہ بات ہو اور آپ کے حالات اس کی اجازت دیں۔ پروفیسر گوری مسکرا دیا، پھر اس نے کہا، حقیقت یہی تھی رو سکندر جی کہ ہم دونوں بھی ان واقعات سے بے حد متاثر ہیں اور ہماری دلی خواہش تھی کہ ہم آپ سے اس کی فرمائش کریں۔ بھرت چندر جی کا کہنا ہے کہ راجدیو پہلے ہی انوکھے واقعات کا شکار ہو چکے ہیں اور دودھ کا جلا چھاچھ پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ ہو سکتا ہے راجدیو جی ہمیں اپنے ساتھ لے جانا پسند نہ کریں، اسی لیے یہ بات ان سے نہ کہی جائے، مگر میں نے کہا کہ بھائی یہ تو تحقیق کا مسئلہ ہے، ہمیں نہ تو کسی خزانے سے دلچسپی ہے اور نہ کوئی مہم سر انجام دے کر جھنڈا گاڑنے سے، ہم تو صرف اس تجسس کا شکار ہیں کہ آخر یہ کہانی کیا ہے۔ اگر اس سلسلے میں ہم کھل کر راجدیو جی سے اپنی اس خواہش کا اظہار کر دیں تو ایسی بری بات بھی نہیں ہے، راجدیو جی کو یہ حق تو حاصل ہے کہ وہ ہمیں انکار کر سکتے ہیں۔ نہیں پروفیسر گوری جی، آپ جیسے دوستوں پر تو مجھے فخر ہے، حقیقت یہی ہے کہ ہم لوگ پہلے بھی آپ کو یہ بات بتا چکے ہیں کہ ہم صرف مہم جو ہیں، سیر و شکار، جنگلی درندوں سے پنجہ کشی اور
जंगलों के इसरार को जानना हमारा महबूब मशगला रहा है, और ये इस वक्त की बात है जब हमारी रगों में लहू की जगह सिमाप दौड़ता था। बाल बच्चों के चक्कर में फंस कर बलाकर वो तमाम मनाज़र नज़रअंदाज करने पड़े, लेकिन हमें इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं है। हम कदीम ज़मानों को या इशाराती नक्शों को नहीं पढ़ सकते, और यही वजह है कि मेरे नवादर खाने में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी एक कहानी रखती हैं, लेकिन जो कहानी मुझे मालूम हो गई बस वो मालूम हो गई। बाकी कहानियों को जानने की ना तो मेरे अंदर सलाहियत थी और ना मैंने इस सिलसिले में कोई कोशिश की। बहुत से बड़े बड़े लोगों ने मेरे इस नवादर खाने की सैर की और यहाँ मौजूद अशिया के बारे में तरह तरह की कहानियाँ सुनाई, लेकिन मैंने इन कहानियों को सुन लिया, इस सिलसिले में और कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन यहाँ मसला ज़रा मुख्तलिफ हो गया है। बलाकर हमारी रगों में दौड़ने वाला कौन चैलेंज पसंद है, और इस शख्स एडमंड गार्सा ने हमें इसके लिए मजबूर कर दिया है कि हम एक बार फिर अपनी जवानी को आवाज़ दे ले। चुनांचे हम ये फैसला कर चुके हैं कि वहाँ जाएंगे। हो सकता है एडमंड गार्सा से भी मुलाकात हो जाए, और इस मुलाकात के लिए हमें पूरी तैयारियां करना होगी। आप लोग अगर हमारे साथ शिरकत करें तो हम बस एक दरख्वास्त ज़रूर करेंगे आपसे। क्या? भरत चंद्र ने पूछा। यही भाई, हालात के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको अपने तौर पर तमाम हिफाजती तैयारियां करनी होगी। गो कि हम लोग मिलजुल कर अपने तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त करेंगे, लेकिन फिर भी कम से कम खतरा हर शख्स को अपने अपने तौर पर ही मोल लेना होगा। आप इत्मीनान रखिए राजदेव जी, हम भी चूहे नहीं हैं। अगर इस महम में कुछ और भी ज़रूरतें पेश आईं तो आप हमें इनमें पीछे नहीं पाएंगे। तो फिर मैं अपने दोस्तों रोज़ सिकंदर की मानिंद आपको अपने साथ इस सफ़र में खुशामदीद कहता हूँ। बेहद शुक्रिया। वो मुश्किल आप लोगों ने हल कर दी जिसका हल हम तलाश कर रहे थे, प्रोफेसर गौरी ने कहा। तो मेरा ख्याल है प्रोफेसर फिर इस सिलसिले में एक फाइनल मीटिंग हो जाए, क्योंकि तैयारियों में भी वक्त लगेगा। मैं आपको अपने यहाँ आज रात को खाने की पेशकश करता हूँ, भरत चंद्र ने कहा। और हम ये पेशकश कबूल करते हैं, रोज़ सिकंदर मुस्कुराकर बोला। रात के खाने में भरत चंद्र ने बड़ा एहतमाम किया था, और जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो इसने इनका बड़ा पुरजोश खैर मुकदम किया। वो एक मतमूल आदमी था और बहुत बड़ा कारोबारी भी। यही वजह थी कि राजदेव की इससे दोस्ती भी हो गई थी। बाहर तौर भरत चंद्र के शानदार ड्राइंग रूम में इस मीटिंग का आगाज हो गया, और इस सिलसिले में आखिरी कार्रवाइयों पर तबसरा अड़ाई होने लगी। रोज़ सिकंदर ने गोंडा सोबारा के नक्शे के बारे में तफसीलात बताई और पेंसिल से एक कागज पर वो निशानात बनाए जहां से गोंडा सोबारा पहुंचा जा सकता था। उसने कहा कि वस्ती सोबारा में दाखिल होने के बाद रियाए गोंडा के साथ साथ आगे बढ़ना होगा। इस सिलसिले में उसने अपने आखिरी सफर की तफसीलात भी बताई जो बेहद भयानक थी। तमाम लोग हैरत और दिलचस्पी से इस महम की दास्तान सुन रहे थे। भरत चंद्र ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग वहाँ काफ़ी दूर तक हो आए हैं। ज़रा ये तो बताइए कि क्या वहाँ जीप गाड़ियों से सफ़र किया जा सकता है? मेरा मतलब है कि हम एक पुरसकून सफ़र के लिए बेहतर बंदोबस्त क्यों ना करें। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है जीप गाड़ियाँ मखसूस जगह तक तो जा सकती हैं, लेकिन आगे चलकर वो बेकार हो जाएंगी। इसके बरक्स अगर हम ये सफ़र घोड़ों पर करें तो ज़्यादा मौजू होगा। क्या वहाँ घोड़ों का हसूल आसान है? अफसोस इस बारे में हमें तफसीलात नहीं मालूम, लेकिन मेरे ख्याल में ये इतना मुश्किल काम भी ना होगा। अगर सोबारा में हमें घोड़े ना मिल सके तो इसके आसपास की बस्तियों में तलाश कर लेंगे और इन्हें कीमतन खरीद लेंगे। ये शायद इतना मुश्किल काम ना हो, क्योंकि इस इलाके में घोड़े की सवारी आम है। गोया ये बात है कि सफ़र घोड़ों पर ही किया जाएगा। हाँ, सोबारा के जंगलों के अंदर, राजदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, और सब लोग हंस पड़े। इस सफ़र के लिए हमें क्या क्या ज़रूरतें पेश आएंगी? हमें क्या क्या इंतज़ामात करना होंगे? ज़रूरियात ज़िंदगी की वो तमाम चीज़ें जो ऐसे सफ़र में काम आ सकती हैं। पहले की बात दूसरी थी। बाज़ तो हम दोनों दोस्त इस तरह बेसरोसमानी की हालत में निकल पड़ते थे कि राइफलों के अलावा हमारे पास कुछ ना होता था, लेकिन अब इस बार ज़रा सूरत हाल मुख्तलिफ है। एक तो ये टोली जवानों की टोली नहीं है, और हमें अपनी उम्र को भी जहन में रखना होगा। चुनांचे कुछ ऐसी चीज़ें हमें ज़रूर साथ लेना होंगी जो हमारे लिए आरामदेह भी मुहैया कर सकें। नंबर 2, मैं ख़ास तौर से एडमंड गार्सा की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। जो शख्स अपने मकसद के हसूल के लिए एक ज़िंदगी ले सकता है, वो अपने मकसद में मदाखलत पर मज़ीद मुजरमाना कार्रवाई भी कर सकता है। चुनांचे खसूसी तौर पर हमें असले की जानिब तवज्जो देना पड़ेगी। हमारे पास बेहतरीन असला होना चाहिए ताकि किसी भी खतरनाक वक़्त से निमट सके।
میں اس کی تائید کرتا ہوں، کرنل فیروز نے کہا۔ آپ تو یقیناً اس کی تائید کریں گے کرنل، کیونکہ آپ کو اپنی پرانی زندگی یاد آ گئی ہوگی۔ ویسے بھی ہم یہ مہم کرنل کی نگرانی میں سر انجام دیں گے اور کرنل ہماری اس ٹیم کے سربراہ ہوں گے۔ راج دیو نے کہا، ارے نہیں بھائی، یہ کوئی فوجی مہم ہوتی تو میں ضرور اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی کرتا، لیکن جنگل کے اس مہم میں تو 2 تجربے کار شکاری موجود ہیں، میری بھلا کیا گنجائش ہے؟ کرنل فیروز نے ہنستے ہوئے کہا، خیر یہ مسئلہ طے ہو جائے گا، یہ کوئی اہم بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کوئی اور اہم نکتہ؟ سب سے اہم، کرنل فیروز نے کہا اور سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ کرنل نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم صرف ایک مہم پر نہیں جا رہے، اس علاقے میں داخل ہو کر ہم اس اسرار کو تلاش کریں گے جس کا تعلق اس لاش اور قندیل سے ہے۔ لاش اور نقشہ ہمارے پاس نہیں ہوتا تو بھی تو بیکار تھا، کیونکہ ہم میں سے کوئی اسے جاننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، اور ان تمام حقیقتوں کو تلاش کرنے کے لیے ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہ سب حیران نگاہوں سے کرنل کو دیکھنے لگے۔ انہیں حیرت ہوئی کہ واقعی اس سے پہلے اتنے اہم موضوع پر انہوں نے گفتگو کیوں نہیں کی۔ سب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ پھر سکندر نے کہا، واقعی راج دیو، یہ موضوع تو سب سے اہم ہے، نہ جانے کیوں ہم نے ابھی تک اسے توجہ نہیں دی۔ راج دیو بھی ہنسنے لگا اور پھر بولا، بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے، اپنے جوش میں ہم اس اہم بات کو نظر انداز کر گئے۔ شکریہ کرنل، واقعی یہ سب سے اہم نکتہ ہے اور میرے خیال میں ہمیں اس پر مکمل گفتگو کرنی چاہیے۔ میں آپ کو گونڈا سوبارہ کے بارے میں تفصیلات بتا چکا ہوں۔ ہم اس چھوٹی ندی کو تلاش کریں گے جس میں وہ لاش بہتی ہوئی آ رہی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مخالف سمت ہمارا سفر جاری رہے گا، اور ہم اس ندی کے راستے سفر کرتے ہوئے یہ سراغ لگائیں گے کہ لاش کہاں سے آئی تھی اور قندیل کی کیا کہانی، اور اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار میرے خیال میں موثر نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور تجویز ہے تو بتائیے۔ نہیں، میں نے تو بس ایک خیال پیش کیا تھا۔ ظاہر ہے ہمیں اپنے ساتھ قندیل کو بھی لے جانا ہوگا، اسے ان علاقوں میں کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں خصوصی توجہ دینا ہوگی۔ کیا معلوم کیا حالات پیش ہیں، وہاں پہنچ کر اس کی کیا کیفیت ہو، اس کا پورا خیال رکھنا ہوگا میرے خیال میں، اور اس مسئلے میں کوئی اہم بات نہیں ہے۔ ویسے کیا یہ ہمارے ساتھ گھوڑوں پر سفر کر سکے گی؟ بالکل، بشرطے یہ کہ وہ ذہنی طور پر بہتر ہو۔ دلی میں وہ گھڑ سواری کرتی رہی ہے، سکندر نے جواب دیا۔ کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کرنل کہ ہمیں اس انداز میں کام کرنا چاہیے؟ بالکل، جب ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے تو پھر ہم اس ندی ہی کو رہبر بنائیں گے۔ میرے خیال میں یہ موضوع یہاں ختم ہو جانا چاہیے۔ رہی بات اس نقشے کی جو ایڈمنڈ گارسا کے پاس ہے، تو ہمیں اس نقشے سے کوئی سروکار نہیں ہے، کرنل فیروز نے جواب دیا۔ اس کے بعد دیر تک اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہی۔ پھر جب کوئی مزید موضوع نہ رہا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ یہ طے پا گیا کہ سکندر اور کرنل فیروز دلی واپس چلے جائیں، غزال اور قندیل کو یہیں چھوڑ جائیں تاکہ غزال قندیل کی نگرانی کرتا رہے۔ راج دیو، پروفیسر گوری اور بھرت چندر جی انتظامات کریں۔ پھر یہاں سے یعنی الہ آباد سے سفر کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے بھی راستے متعین کر دیے گئے تھے۔ الہ آباد سے جھانسی پہنچنا ہوگا اور جھانسی سے رستوریا کے بعد سوبارہ کی طرف رخ کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں کیا کیا طریقہ سفر ہوں گے، ان کا بھی تعین کر لیا گیا تھا۔ قندیل کی حالت مسلسل بہتر تھی، دلی کی نسبت یہاں وہ بے حد پرسکون نظر آتی تھی، اور کئی بار اسے لکڑی کے ان زیورات میں الجھے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ غزال نے خاص طور سے اس کا جائزہ لیا تھا کہ لکڑی کے ان ٹکڑوں کی موجودگی میں وہ کیا اندازہ لگاتی رہتی ہے اور اس کا کھویا پن کس کیفیت کا حامل ہوتا ہے۔ ایک بار سکندر نے بھی قندیل کی یہ کوشش دیکھی تھی، اور بہت پہلے کا ایک واقعہ انہیں یاد آ گیا تھا جب قندیل چھوٹی لکڑیوں کی مدد سے کچھ حسابات لگا رہی تھی۔ پھر اس نے سکندر کے ایک دوست کی موت کی خبر دی تھی۔ سکندر نے اس کا تذکرہ غزال سے بھی کر دیا، لیکن غزال اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکا تھا۔ بہر طور منصوبے کے مطابق سکندر اور کرنل فیروز دلی واپس چل پڑے۔ راستے میں وہ اسی موضوع پر گفتگو کرتے رہے تھے، اور کرنل فیروز نے اپنی فوجی تجربات کی بنا پر سکندر سے کہا تھا کہ بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی، خاص طور سے اس شکل میں کہ اس مہم میں ان کا واسطہ ایک دشمن سے بھی ہوگا جو اپنے طور پر کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور جس نے اپنا موقف یہ اختیار کیا تھا کہ اگر وہ سکندر اور راج دیو سے مل کر یہ مہم سر انجام دے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی پہنچ خزانے تک نہ ہو سکے، کیونکہ اس کے وسائل محدود ہیں۔ سکندر نے اس سے اس سلسلے میں سوال کیا تھا کہ کیا ایڈمنڈ گارسا کو وہ سہولتیں حاصل ہو سکتی ہیں جو اسے گونڈا سوبارہ میں کامیابی دلا دے۔
جس پر کرنل فیروز نے کہا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایڈمنڈ گارسا نے اپنے اور بھی مددگار تیار کر لیے ہوں۔ بہرطور اس بات کے امکانات بھی موجود تھے کہ جو کچھ انہوں نے سوچا ہے اس شکل میں سامنے نہ آئے، لیکن احتیاط اولیت رکھتی ہے۔ بالآخر وہ دلی پہنچ گئے۔ کرنل فیروز اپنی رہائش گاہ کی جانب چلے گئے اور روز سکندر نے اپنے گھر کا رخ کیا۔ یہاں کے معاملات میں کوئی خاص بات نہیں تھی، سب کچھ پرسکون چل رہا تھا، البتہ ستوت قندیل کے لیے مضطرب تھی۔ روز سکندر کو تنہا دیکھ کر وہ بے چینی سے بولی، کیا ہوا، قندیل کہاں ہے؟ روز سکندر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے کہا، قندیل کو میں الہ آباد میں چھوڑ آیا ہوں، بہت بہتر حالت میں، اور اس دوران اس پر کوئی کیفیت طاری نہیں ہوئی۔ الہ آباد میں بہت سے اہم ڈاکٹروں نے اس کا معائنہ کیا ہے، اس کے مرض کو ایک ذہنی مرض قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مرض شدید نوعیت کا نہیں ہے، لیکن اگر اس کا مؤثر علاج نہ کیا گیا تو پھر مریض کے مستقل پاگل ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس مؤثر علاج کے لیے ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ اسے یورپ لے جایا جائے، اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں کچھ عرصے کے لیے اسے لے کر یورپ چلا جاؤں۔ میں بھی چلوں گی، ستوت نے کہا۔ نہیں ستوت، ممکن ہے، بہتر علاج کے لیے یکسوئی ضروری ہوتی ہے، اور پھر یہاں کے معاملات کے لیے بھی تو کوئی نہ کوئی نگران ہونا چاہیے۔ میں تم پر پورا اعتماد کرتا ہوں کہ تم یہاں کے حالات کو قابو میں رکھو گی۔ جہاں تک قندیل کا معاملہ ہے تو تمہیں اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ اگر اس کا صحیح علاج ہو جائے تو پھر اس میں کوئی خامی نہیں رہے گی۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ تم خوشی سے مجھے اجازت دو کہ میں اسے علاج کے لیے یورپ لے جاؤں اور پھر اطمینان سے اس کا علاج کرانے کے بعد واپس آؤں۔ ستوت نے معصومیت سے کہا، اگر آپ یہ بہتر سمجھتے ہیں تو پھر جیسا آپ مناسب سمجھیں، مجھے تو اس کی صحت چاہیے۔ اس طرح روز سکندر نے خوش اسلوبی سے ستوت کو بھی مضطرب ہونے سے بچا لیا اور اپنے گونڈا سوبرا جانے کے سلسلے میں جواز بھی پیدا کر لیا۔ عام طور پر وہ بیوی سے جھوٹ بولنے کے حق میں ہرگز نہ تھے، لیکن ان حالات میں ستوت کو کچھ حقیقتیں بتائی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ ہاں، یہ وسوسہ دل میں ضرور تھا کہ اگر اپنی کوششوں میں وہ کامیاب نہ ہو سکے اور کسی طرح قندیل کو ہاتھ سے کھونا پڑ گیا تو اس کے بعد ستوت کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن قندیل کی زندگی کے لیے بھی تو یہ ضروری تھا کہ وہ اس راز سے پردہ اٹھا دیں۔ دونوں طرف خطرات تھے، اور ادھر قندیل کی زندگی کے لیے اور ادھر ستوت کے لیے۔ یہ خطرات مول لینے کے علاوہ چارہ کوئی نہ تھا۔ کرنل فیروز سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی، اس سلسلے میں تمام انتظامات کیے جانے لگے۔ پھر ایک دن وہ ستوت کو بہت سی تسلیاں ہدایتیں دے کر واپس الہ آباد چل پڑے۔ کرنل فیروز کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ ان تاثرات کے بارے میں انہوں نے راستے میں بتایا کہ فوجی زندگی سے ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب تمام وقت پرسکون ہو کر گزاریں گے، لیکن یہ مہم ان کے لیے بڑی دلکشی کی حامل ہے، کیونکہ ایک بار پھر وہ اپنی اس زندگی کو آواز دے رہے ہیں۔ روز سکندر بھی مسکرا دیا۔